اب آ رہا ہے آج کے دور کا موسٹ کریٹیکل ایشو، اور وہ ہے قیام اللیل، جس کو عرف عام میں تراویح کہا جاتا ہے۔ قیام اللیل پورا سال ہی ہے، اسی کو تہجد، اسی کو وتر، اور رمضان میں اس کے لیے تراویح ڈسٹنگوش کرنے کے لیے محدثین میں اس طرح آ گئی۔ تو پورا چیپٹر ہے صحیح بخاری میں، 6 احادیث ہیں رمضان والے چیپٹر میں۔ اب یہ اسی چیپٹر سے میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں، لہذا یہ جو پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں نہیں یہ تو تہجد کی نماز الگ تھی، تراویح الگ تھی، قیام اللیل الگ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوستو، آپ نے سنا کہ یہ لوگ پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں کہ تراویح الگ نماز ہے اور تہجد الگ نماز ہے۔ موصوف یہ بتا رہے ہیں کہ تراویح اور تہجد ایک ہی نماز ہے۔ جو لوگ تہجد اور تراویح کو الگ سمجھتے ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ دھوکے باز ہیں، تو نعوذ باللہ من ذالک، سب سے پہلے دھوکہ جو یہ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ اگر اس کو دھوکہ سمجھا جائے کہ نماز تراویح الگ ہے اور تہجد کی نماز الگ ہے، یہ جو لوگ سمجھتے ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ بات جو بتائی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتائی ہے کہ تراویح کی نماز الگ ہے اور تہجد کی نماز الگ ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے 2010، جس میں حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رمضان کے مہینے میں ایک رات مسجد کی طرف گیا تو لوگ مختلف ٹولیوں میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک شخص اپنی نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ لوگ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ میں ان سب کو ایک امام کی اقتداء میں جمع کر دوں، کہ یہ سارے مل کے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پختہ ارادہ کیا اور ان کو حضرت ابی بن کعب کی اقتداء میں جمع کر دیا۔ پھر میں دوسری رات ان کے ساتھ گیا اور سب لوگ اپنے قاری کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ سب لوگ اپنے قاری کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ اچھی بدعت ہے، اور جس نماز کے وقت وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس نماز سے افضل ہے جس میں وہ قیام کرتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ کن بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لوگ سونے کے بعد نماز پڑھتے ہیں، ایک وہ نماز ہے، ایک ہے سونے سے پہلے نماز پڑھنے والے۔ تو فرمایا جو سونے سے پہلے نماز پڑھی جاتی ہے اس سے افضل نماز وہ ہے جو سونے کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان سونے سے پہلے نماز پڑھ رہے تھے عشاء کی نماز کے بعد۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک امام کی اقتداء میں ان کو کھڑا کر دیا۔ تو اب فرمایا کہ یہ جو نماز ہے یہ اچھی نماز ہے، اس کی فضیلت ہے، لیکن اس سے زیادہ فضیلت اس نماز کی ہے جو سونے کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں 2 نمازوں کا ذکر کیا ہے، ایک سونے سے پہلے کی نماز اور ایک سونے کی بعد کی نماز۔ تو فضیلت والی نماز تہجد والی نماز ہے، جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان کے بعد سب سے فضیلت والے روزے محرم کے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے فضیلت والی نماز صلاۃ اللیل یعنی تہجد کی نماز ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سونے کے بعد والی نماز کی فضیلت ہے سونے سے پہلے والی نماز کی۔ تو اب یہاں آپ خود فرق بیان کر رہے ہیں، خود بتا رہے ہیں کہ نمازیں 2 ہیں، تہجد اور تراویح جسے قیام اللیل بھی کہتے ہیں، وہ ایک نماز نہیں ہے۔ اگر ایک نماز ہوتی تو آپ فضیلت کیسے بیان کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک نماز ہوتی تو دوسری کو کیسے فضیلت دے رہے ہوتے ہیں؟ دوبارہ سنیے، یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ اس سے مراد پہلی گھڑی ہے اور اس سے مراد آخری گھڑی ہے، لیکن یہ ہرگز ایسا نہیں ہے، کیونکہ واللتی اس میں موصول ہے، اور اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر کبھی فاعل بنتا ہے، کبھی مفعول بنتا ہے، کبھی صفت بنتا ہے۔ تو اب یہاں صفت بن رہا ہے بصلاۃ قاریہم، اور اس سے پہلے ساعت کا لفظ نہیں ہے۔ جو لوگ مرزا اینڈ کمپنی دھوکہ دیتے ہیں کہ اس سے مراد پہلی ساعت، پچھلی ساعت بہتر ہے پہلی ساعت سے، وہ ہرگز اس کا معنی نہیں ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے بہترین اس کا ترجمہ کیا ہے، واللتی ینامون افضل من اللتی یقومون، وہ اس نماز سے افضل ہے جس میں وہ قیام کرتے ہیں
اور ان کی مراد رات کے آخری حصے کی نماز تھی، اور لوگ رات کے اول حصے میں قیام کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ جو نماز عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے اس سے فضیلت والی نماز وہ جو عشاء کے بعد سو کے نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی تہجد کی نماز۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو نمازوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک نماز کے قائل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے۔ اگر یہ دھوکہ ہے کہ پبلک کو یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ الگ نمازیں ہیں، یہ دھوکے باز ہیں نعوذ باللہ، تو سب سے پہلے اگر یہ دھوکے کی بات ہے تو دھوکہ کس نے دیا پھر؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرزا اینڈ کمپنی دھوکے باز کہے گی؟ اس حدیث کے شارحین کیا کہتے ہیں؟ علامہ عینی کہتے ہیں یعنی جو لوگ نماز تراویح کے وقت سو جاتے ہیں وہ ان سے افضل ہیں جو نماز تراویح پڑھتے ہیں۔ ان کی مراد یہ تھی کہ جو رات کے آخری حصے میں نماز پڑھتے ہیں، اس میں یہ تصریح ہے کہ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنا رات کے اول حصے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، یعنی تہجد پڑھنا تراویح پڑھنے سے افضل ہے۔ اس حدیث کے شارح لکھتے ہیں، اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ ایک رات کی نماز ہے جو سونے سے پہلے ہے، اور ایک رات کی نماز سونے کے بعد ہے۔ سونے کے بعد اٹھ کر نماز پڑھنا جسے ہم تہجد کرتے ہیں اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ یہ دو نمازیں ٹھہری ہیں، ان دونوں کو قیام اللیل کہیں گے، لیکن وہ سونے سے پہلے جو نماز ہے جس کو ہم عرف عام میں تراویح کہتے ہیں، اور ایک وہ نماز ہے جو بندہ سو کے اٹھتا ہے رات کو آخری پہر میں جسے ہم تہجد کہتے ہیں، وہ فضیلت والی نماز ہے۔ علامہ ابن بطال کیا کہتے ہیں نماز تہجد تراویح سے اس لیے افضل ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو تمام شارحین دو نمازوں کا ذکر کر رہے ہیں، ایک سونے سے پہلے کی نماز اور ایک سونے کے بعد اٹھ کر پڑھنے والی نماز۔ تو پتہ چلا کہ ایک وہ نماز ہے جو عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے سونے سے پہلے، جسے عرف عام میں تراویح کہتے ہیں، اور ایک وہ نماز جو سونے کے بعد اٹھ کر پڑھی جاتی جسے نماز تہجد کہتے ہیں، جو سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ شارحین بھی کہتے ہیں کہ دو نمازیں ہیں، تراویح الگ نماز ہے اور تہجد الگ نماز ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سونے سے پہلے نماز ہے اور ایک سونے کے بعد نماز ہے، وہ بھی دو نمازوں کے قائل ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ دھوکہ ہم نہیں دے رہے، دھوکہ پبلک کو مرزا پلمبر دے رہا ہے۔ اگر دھوکہ دینے والی بات ہے تو نعوذ باللہ سب سے پہلا دھوکہ کس نے دیا ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ عشاء کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے سونے سے پہلے، وہ ہے نماز تراویح قیام اللیل، اور وہ سونے کے بعد کھڑے ہو کے جو نماز پڑھی جاتی ہے اٹھ کے، وہ ہے قیام اللیل تہجد کی نماز۔ دو نمازیں الگ ہیں، یہ پبلک کو خود دھوکہ دے رہا ہے، اس لیے کہ یہ ایک خود جاہل ہے۔